السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیر عافیت کے ساتھ ہو گیا۔ انشاءاللہ عز و جل آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بحر شریعت حصہ اول کا پارٹ نمبر 43 پڑھیں گے، عقیدہ نمبر 11 سے۔ ٹھیک ہے، یہاں سے کنٹینیو کرنا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے نہیں دیکھا تو اسے دیکھیے، چونکہ ضروری ہے یہ بات سمجھنے کے لیے پہلے والی جو ہے باتوں کا معلوم ہونا۔ دیکھیے، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے، مجتہد سے ثواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں، یعنی دونوں ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ثواب اور خطا۔ اس طرح خطا دو قسمیں ہیں، یعنی خطا دو قسموں پر ہے۔ دو قسمیں، اس کی دو کیٹیگری ہے۔ خطا انادی، یہ مجتہد کی شان نہیں، اور خطا اجتہادی، یہ مجتہد سے ہوتی ہے۔ اور اس پر عند اللہ اصلاً، یعنی اللہ کے نزدیک وہ جو اصلاً ہے اس کا مواخذہ نہیں، یعنی پکڑ نہیں، مگر احکام دنیا میں وہ دو قسمیں ہیں۔ اب دنیاوی اعتبار سے دو قسمیں کیسے؟ خطا مقرر کہ اس کے صاحب یعنی اس خطا کرنے والے پر انکار نہ ہوگا، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس سے دین میں کوئی فتنہ نہ پیدا ہوتا ہو، جیسے ہمارے نزدیک مقتدی کا امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا۔ ٹھیک ہے، یہ خطا اجتہادی دنیاوی والی ہے۔ دوسری خطا منکر، یہ وہ خطا اجتہادی ہے جس کے صاحب یعنی اس کے کرنے والے پر انکار کیا جائے گا، یعنی اسے منع کیا جائے گا کہ اس کی خطا باعث فتنہ ہے، فتنہ ہوگا اس سے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت سیدنا امیر المؤمنین علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے خلاف اسی قسم کی خطا کا تھا، یعنی حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان جو جنگ اور اختلاف والا معاملہ ہوا وہ اسی خطا کی وجہ سے تھا، اور فیصلہ وہ جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مولا علی کی ڈگری اور امیر معاویہ کی مغفرت رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، یعنی حضرت مولا علی کی ڈگری، یعنی اس سے مطلب کیا؟ دیکھیں نیچے 2 نمبر میں لکھا ہے، یعنی تائید و سند حق، یعنی حضرت علی کے ساتھ حق ہے نا، یہ حضور کا فرمان تھا، اور حضرت امیر معاویہ کی جو بشارت ہے۔ اس طرح 6، یہ جو بعض جاہل کہا کرتے ہیں کہ جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا جائے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ کہا جائے، یہ محض باطل و بے اصل ہے۔ علماء کرام نے صحابہ کے اسماء طیبہ کے ساتھ مطلقاً رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کا حکم دیا ہے، یہ استثنائی شریعت گھڑنا ہے، یعنی یہ خود سے الگ کرنا ہے، خود ایک الگ نیا نیم بنانا ہے۔ ٹھیک ہے، ان لوگوں کا جو بغض رکھتے ہیں حضرت امیر معاویہ سے۔ دیکھا گیا عقیدہ نمبر 12، منہاج نبوت پر خلافت حقہ راشدہ 30 سال رہی کہ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 6 مہینے پر ختم ہو گئی۔ پھر امیر المؤمنین عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت راشدہ ہوئی، اور آخر زمانے میں حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اس طرح امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اول ملوک اسلام ہے، یعنی اول اسلامی بادشاہ۔ اسی کی طرف تورات مقدس میں اشارہ ہے۔ تورات جو آسمانی کتاب ہے، اس میں کیا ہے؟ مولدہ بمکہ و مہاجرہ بطیبۃ و ملکہ بالشام، اس کا مطلب کہ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینے کو ہجرت فرمائے گا، اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو امیر معاویہ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے، مگر کس کی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلطنت ہے۔ سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج جرار جانثار، ٹھیک ہے، بہت بڑی فوج اور جانثاروں کے ساتھ عین میدان، یعنی میدان کے بیچ میں بالقصد و بالاختیار، ارادے کے ساتھ اور اختیار کے ساتھ ہتھیار رکھ دیے، اور خلافت امیر معاویہ کو سپرد کر دی، اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرما لی، اور اس صلح کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا، اور اس کی بشارت دی کہ امام حسن کی نسبت فرمایا۔ حضور نے حضرت امام حسن کے بارے میں کیا فرمایا؟ ان ابن ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین عظیمتین من المسلمین، میرا یہ بیٹا سید ہے، یعنی سردار ہے، میں امید فرماتا ہوں کہ اللہ عز و جل اس کے باعث، یعنی اس کے ذریعے، حضرت امام حسن کے ذریعے 2 بڑے گروہ اسلام، یعنی 2 بڑے مسلمانوں کی گروہ میں صلح کرا دے، اور ایسا ہی ہوا نا۔
اس طرح آگے دیکھیں تو امیر معاویہ پر معاذ اللہ فسق وغیرہ کا تعین کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبی بلکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ رب العزت جل و علا پر تعین کرنا ہے۔ ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا قطعی جنتی اور یقیناً آخرت میں بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ عروس ہے۔ جو انہیں ایذا دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتا ہے، اور حضرت طلحہ و حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو عشرہ مبشرہ سے ہے، یعنی یہ وہ 10 جنتیوں میں سے جس کو حضور نے خوشخبری دی دنیا ہی میں۔ ان صاحبوں سے بھی بمقابلہ امیر المؤمنین مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم خطۂ اجتہادی واقع ہوئی، مگر ان سب نے بالآخر رجوع فرمائی۔ عرف شرع میں بغاوت مطلقاً بمقابلہ امام برحق کو کہتے ہیں، یعنی وہ بغاوت نہیں جو دنیا میں مشہور ہے۔ شریعت کی بھاشا میں جو بغاوت ہے وہ مطلقاً جو امام ہو برحق ہو اس کے سامنے کھڑا ہونا، مقابلہ کرنا، ٹھیک ہے، عنادن ہو خواہ اجتہادن۔ ان حضرات پر بوجہ رجوع اس کا اطلاق نہیں ہو سکتا، ہے نا۔ گروہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حسب اصطلاح شرع، یعنی شریعت کی اصطلاح میں اطلاق فی باغیہ آیا ہے، مگر اب کہ باغی بمعنی مفسد و معاند و سرکش ہو گیا اور دشنام سمجھا جاتا ہے، اب کسی صحابی پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔ اب چونکہ باغی کا معنی بدل گیا نا، اب اسے الگ سمجھا جاتا ہے، بغاوت کرنے والا، دشمنی کرنے والا، تب یہ کسی بھی صحابی کے لیے نہیں بول سکتے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ پارٹ نمبر 44 میں آگے ہم یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔